سورت معارج، معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، سیڑھی، دونوں طرح سے آتا ہے. معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے، بلندی کے لیے آتا ہے معراج. معارج اس کی جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له ضعف من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے فزکس کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ کائنات کے اندر مختلف پلانٹس کے اوپر وقت کا معاملہ مختلف ہے، وقت کے پیرامیٹرز مختلف ہیں. اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، واللہ عالم اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہیں جا کر پتہ چلے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصبر صبرن جمیلا، صبر کرو شائستہ صبر. آخرت پر پختہ یقین صبر کو آسان بنا دیتا ہے. صبر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو یاد رکھیں، ایمان بالآخرہ مضبوط رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کو یاد رکھیں، صبر کرنا آسان ہو جائے گا. انسان صبر میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان صبر کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مشکل میں پرسکون رکھتا ہے، جس کے مزاج میں مشکل میں خرابی نہیں آتی، جو غصے میں کنٹرول کر لیتا ہے، وہ صبر کر سکتا ہے. جس نے سارا دن آپ کو کسی نے غصہ ہی نہیں دلایا، اس دن آپ نے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ آج میں نے غصہ نہیں کیا، کیا آپ نے تیر مارا؟ جس دن آپ کے سامنے لوگ ایسے کام کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اور اس دن آپ اپنے غصے کو تھام لیں، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. ایسے صبر کرو کہ سامنے والا دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کو بھی ٹیمپٹیشن ہو کہ وہ صبر کرے. سب سے خوبصورت صبر وہ ہے جو دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ اس بندے نے صبر کیا ہے، آس پاس کے لوگ محسوس کر لیں کہ یہ انسان صبر کرنے والا ہے. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. سب BFF کو یاد کر لیں، اپنے بیسٹ فرینڈ فار ایور. سب کو، جن کی خاطر اماں کو ناراض کرتے ہیں، جن کی خاطر جو ہیں اماں سے ناراضگی مول لے کر اور جا کر ان کے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے واٹس ایپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسکائپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اماں کہتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاؤ. اماں آپ کو نہیں پتا میں کتنا پڑھ رہی ہوں. سب پتا ہوتا ہے اماؤں کو کہ بیٹیاں کتنا پڑھتی ہیں اور کتنا جو ہیں وہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں. اس دن سب جگری دوست ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پھر بھی لفٹ نہیں کرائیں گے. ہم سمجھتے ہیں خیال شاید ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آئیں گے، نہیں، دیکھ رہے ہوں گے. اولاد بھی والدین کو دیکھ رہی ہوگی، والدین اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر کوئی ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے والنٹیئر نہیں کرے گا. مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. آپ دیکھیں ذرا سیکوینس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی شان. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بیٹے کو تو انسان سب سے آخر میں دینا چاہے. اگر ہم سیکوینس اس کی یہاں دیکھیں جو آیات کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اولاد، پھر کہا بیوی، پھر کہا بھائی، اور پھر قریب ترین خاندان. حالانکہ ہمارے حساب سے تو یہ الٹا ہونا چاہیے تھا، پہلے قریب ترین خاندان کو دینے کو تیار ہوتا، پھر بھائی کو ہوتا تیار دینے کو، پھر بیوی کو، اور پھر آخر میں کہیں جا کے اولاد کو. انسان پر آزمائش کا ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو دینا چاہے گا. اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیوں بچا لے؟ اور یہ تدبیرات اس سے نجات اس لیے بچا لے کہ اللہ مجھے یہ تدبیر نجات دلا دے جہنم سے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں، کلا انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. اور ان آیات میں بالکل مبالغہ نہیں ہے. یقین کرنے کی ان آیات پر ضرورت ہے تاکہ آپ اور میں اپنے عمل کو پلٹ سکیں، تاکہ آپ اور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں. امیجن کریں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں پھینک رہی ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے. 3 دن بچے کا بخار نہ اترے، مائیں کہتی ہیں اللہ اس کا بخار اتار دے، مجھے بخار چڑھ جائے. یہ تو ماؤں کا حال ہوتا ہے. اور کہاں مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں پھینک رہی ہوں گی. پکار پکار کر یہ آگ اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا.
قرآن بھی تو پکار رہا ہے. قرآن میں کتنی دفعہ پکار آئی سورہ قمر کے اندر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کی بات پر بھی تو پکار آ رہی ہے. دنیا پر لبیک کہتے ہو, آخرت پر لبیک نہیں کہتے. جہنم کے کاموں پر لبیک کہتے ہو, جنت کمانے والے کاموں پر لبیک نہیں کہتے. جس طرح جہنم پکار رہی ہے ایسے جنت بھی تو پکار رہی ہے. پلٹو اپنے اللہ کی طرف. کیوں فالس سٹینڈرڈز کا شکار ہو؟ کیوں اسی دنیا میں ہی بالکل گم ہو کے رہ گئے ہو؟ دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی, لیکن اپنا دنیا ایسے مت چلانا کہ تمہیں دین کو کمپرومائز کرنا پڑے. مومن کبھی بھی اس حال میں نہیں ہوتا کہ دنیا والے اس سے خوش ہوں اور رب اس سے ناراض ہوں. مومن کی زندگی میں یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں اس سے راضی ہوں. مومن کی زندگی میں یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں, اللہ راضی ہوتا ہے. یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوں اور لوگ راضی ہوں. اللہ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. ہلو کہتے ہیں اینگزائٹی کو, کہ جو میرے پاس نہیں ہے بس وہ مجھے مل جائے, جس کی میں خواہش کروں وہ اسی وقت مجھے مل جائے. میں نے رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے پیزا کھانا ہے, بس ابھی پیزا آرڈر کروائیں, ابھی چاہیے, صبح بھی نہیں شام میں بھی نہیں, ابھی فوراً چاہیے. جو چیز کی تمنا دل میں اٹھے اسے فوراً پورا کرنا. اور ہلو کے اندر کیا آتا ہے کہ جو میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. دنیا کے ساتھ یہی غم آپ کے اور میرے لگے ہوئے ہیں, اور ہم انسان اسی ریٹ ریس میں لگ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف گھٹن کا شکار کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر گھٹن ہے, ہر انسان کے اندر پریشانیاں ہیں, اینگزائٹی ہے, ہلو ہے, ڈپریشن ہے, سیڈنس ہے, سٹریس ہے. کیوں؟ بس ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کیوں ہے, تو میں پھر ایسی چیز لے لوں جو کسی کے پاس بھی نہ ہو. اور زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے اندر, وقت گزر رہا ہے اس کے اندر. انسان اس ہلو کے اندر اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے. ہر قدم ہر سانس اس کو موت کے قریب کر رہی ہے, لیکن اس کا ہلو اس کو جنت کے قریب نہیں ہونے دے رہا. جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ ہر نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ایک بات, ہر نماز کو زندہ نماز پڑھتے ہیں, اور ان کی ہر نماز شروع سے لے کر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. ان کو ہر نماز میں اللہ یاد آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا ذہن جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جائے, ہر علم کی طرف جائے, لیکن اللہ کے علم کی طرف نہ جائے. ہمیں ہر بات یاد آئے, ہمیں سٹاک بھی یاد آئے, ہمیں بینک بیلنس بھی یاد آئے, ہمیں اپنا ریئل اسٹیٹ بھی یاد آئے, ہمیں اپنے اولاد کے اسکول کے ایڈمیشنز بھی یاد آئیں, ہمیں اپنی اولادوں کی یونیورسٹی کے ریزلٹ بھی یاد آئیں, ہمیں اپنی گولڈ کی پرائز بھی یاد آئے, ہمیں ڈالر کی سٹاک مارکیٹ بھی یاد آئے, لیکن نہ یاد آئے تو نماز میں رب یاد نہ آئے. یہ حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو زندہ نماز پڑھتے ہیں, بندوں کے حق ادا کرتے ہیں اللہ کے حق کے ساتھ, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے, جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون, یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. علم آخرت اور خوف آخرت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اور جب علم آخرت ہو اور خوف آخرت ہو تو انسان اپنی شہوت پر, اپنے جذبات پر, اپنے ٹیمپٹیشنز پر بڑا کنٹرول کر لیتا ہے, تھام کر رکھتا ہے. انسان کے جذبات میں اگر یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہی یہ اس کو تھام کر رکھ سکتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت کے اندر شرمگاہ کی طرف لے جانے والے وہ سارے عوامل آتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, شرمگاہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو بھی زنا سے بچانا ہے, اپنے کانوں کو بھی زنا سے بچانا ہے. ایسا میوزک نہ سنیں جس میں صرف اور صرف لسٹ ہے, بلکہ میوزک تو سنا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ میوزک کے اندر ہوتا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غنا ہے یہ غنا انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. غنا موسیقی کو کہتے ہیں. تم اپنے کانوں کو زنا والی چیزیں نہیں سنا سکتے. اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو پاک صاف, آپ نے اپنا ڈرائنگ روم صاف کیا, سیٹ کیا, پوری ٹیبل سیٹ کر لی, آپ نے کرٹن صوفے فرسٹ کلاس سیٹ کر لیے عید کے لیے, اور آپ نے اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لا کر فضلہ رکھ دیا. یہ ممکن ہے؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟
ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج اور عمرے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کانوں کو زنا کے اندر انوالو کر لیتے ہیں۔ یہ پیراڈاکس ہے، اس پیراڈاکس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر میں پھر بریکٹ کی طرح آ گیا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے باغوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کریکٹر بتا دیا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، اور اسکالرز کے مطابق سورہ معارج میں جو کرائیٹیریا ان صفات کے ساتھ آیا ہے، یہ ایک مسلمان کے بیئر منیمم عمل کرنے کا کرائیٹیریا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہمارا ذہن بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت سے شروع کریں، اپنی نمازوں کو زندہ نمازیں بنائیں۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ لالچ ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، کوئی ان سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو خود کانشیسنس نہیں ہے اپنے اعمال کے بارے میں، ان کو خود احساس نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو بحثیں کرنے دو۔ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ دن ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ ہر ایک پر یہ دن آنا ہے، جب ریس شروع ہو جائے گی تو سب کو بھاگنا ہوگا۔ جیسے ریس شروع ہوتی ہے تو وہ ایک گن سے شاٹ کرتے ہیں یا الارم بجاتے ہیں، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب اپنی قبروں سے بھاگ نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہوتے، اگر اللہ کے رسول کسی کو اپنا خلیل بناتے، کہا کرتے تھے میں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آخرت کے دن کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کی،